السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مبارک رات یعنی 23ویں رات میں اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے یا اپنے مشغلے سے مسجد کی طرف جاتا ہے، فرمایا کہ جب وہ چلتا ہے ہر قدم کے بدلے میں اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا امتی مسجد میں داخل ہو گیا وہ اللہ کا مہمان بن گیا اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان بن گئے۔ اب وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، صرف مسجد میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے ہمیں قرآن کریم سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے، سچا پیار نصیب فرمائے، اور جن حفاظ نے محنت کر کے ہمیں قرآن کریم سنایا ہے اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ میرے پیاروں، یہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور آج امت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔
ہر کوئی آدمی اپنی زندگی میں پریشان ہے، ہر کوئی آدمی اپنی زندگی میں دکھی ہے۔ اس کی دو وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے۔ اس امت کی پریشانی، اس امت کی تباہی، اس امت کی بربادی کی دو وجہ۔ نمبر ایک، اس امت نے اپنے رشتے کو قرآن کریم سے توڑ دیا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بہت سے لوگ قرآن کریم کو پڑھ بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے قرآن کریم کئی دن گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں اللہ کا قرآن نہیں آتا ہے۔ ارے میرے پیارو، جب ہمارے موبائل پر اگر انگلش زبان میں کوئی اہم میسیج آ گیا ہو، یا ہمارے گھر پر کوئی انگلش زبان میں کوئی اہم خط ٹپال آ گیا ہو، ہم انگلش زبان کو جانتے نہیں ہیں، انگریزی زبان کو جاننا چاہیے اس لیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کسی کے پاس، جاننے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، بھائی مجھے فلانے کی طرف سے انگلش زبان میں یہ پیغام دیا ہے، بتاؤ تو صحیح اس میں مجھے کیا کہا گیا ہے۔ میرے پیارو، یہ 1450 سال پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے قرآن کریم کی شکل میں۔ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کی فلانی آیت میں اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، فلانی صورت نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ میرے پیارو، جب بھی ہم نئی کوئی چیز خریدتے ہیں، بولو خریدتے کہ نہیں خریدتے؟ جب بھی کوئی کمپنی کی نئی چیز خریدتے ہیں تو اس چیز میں سے ایک گائیڈ بک نکلتی ہے، اور اس گائیڈ بک میں اس چیز کے استعمال کے صحیح طریقے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب کوئی آدمی کسی نئی چیز کو خریدنے کے بعد وہ گائیڈ بک کو پڑھے گا، وہ گائیڈ بک کو دیکھے گا، اور اسی کے مطابق اس پروڈکٹ کا، اس چیز کا استعمال کرے گا، تو ہوگا کیا؟ وہ اس سے صحیح فائدہ حاصل کر سکے گا۔ لیکن کوئی یوں سوچے بھئی اتنی بڑی گائیڈ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، لو ویسے ہی پروڈکٹ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، تو پروڈکٹ سے فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جیسا چاہے ویسا ہو سکتا نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی کی گائیڈ بک اللہ کا قرآن ہے کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ہمارا اپنا محلے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے، سچا پیار نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا چاہو پڑھو، سمجھ میں نہیں آتا علماء سے پوچھ لو، لیکن ترجمہ پڑھنے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر تم قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھتے، ان حفاظ نے جو باتیں تمہیں پڑھ کر سنائی ہیں، تمہارا دل دھڑکنے لگتا کہ اللہ نے کیا پیغام ہمیں قرآن کریم میں دیا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس کا کوئی احساس بولو ہوتا نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی انگلش زبان میں، ابھی آپ کو انگلش نہیں آتی ہو اور میں انگلش زبان میں کوئی تقریر آپ کے سامنے شروع کر دوں تو بولو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، تو پھر نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ علماء نے اس امت کی تباہی اور بربادی کی بیان فرمائی ہے۔ اس امت کی تباہی اور بربادی کی دوسری وجہ یہ ہے، اس امت نے آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دیا، اس امت نے آپس میں لڑنا ہی شروع کر دیا، جھگڑنا ہی شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ہم بظاہر تو ایک بنے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، دلوں میں دشمنیاں بھر چکی ہوتی ہے۔ میرے پیارو یاد رکھو، یہ رمضان کا مہینہ بولو کس کو پانے کا مہینہ تھا؟ اللہ کو پانے کا مہینہ تھا، لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس دل میں مخلوق کے بارے میں دشمنی آ جائے، جس دل میں مخلوق کے بارے میں عداوت آ جائے، چاہے لاکھ روپے نہیں، 1000 روپے نہیں، کروڑوں روپے کی سخاوت کر لے، پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کر کر کے تھک سکتا ہے، پوری زندگی اللہ کو پانے کے لیے کوشش کر کر کے تھک سکتا ہے، لیکن اس دل میں اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی ہے جس دل میں مخلوق کی دشمنی بھر چکی ہو۔ تو ہمارے دل کے برتن کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ رمضان کا مہینہ مکمل ہونے سے پہلے ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ایک وہ دن تھا کہ ہماری زبان پر تھا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بولو تھا، یہ دن تھا ہماری زبان پر تھا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ پھر ایک وہ دن آیا کہ ہماری زبان پر آ گیا رمضان کا مہینہ آ گیا۔
اب وہ دن ہے کہ ہماری زبان پر ہے رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، پھر وہ دن بھی آئے گا کہ ہم اپنی زبان سے کہیں گے رمضان کا مہینہ چلا گیا۔ لیکن میرے پیاروں، بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ مہمان تھا، آیا چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہم ہیں۔ رمضان کا مہینہ تو قیامت تک بار بار آتا رہے گا، اور عید منائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ جب اللہ خوشی کا موقع دے تو ہم کیوں خوش نہ ہو جائے؟ جب ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں روزے رکھنے کا انعام دے، تراویح پڑھنے کا انعام دے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا انعام دے، تو پھر ہم کیوں خوش نہ ہو جائے؟ آپ علماء سے پوچھو، عید کو عید اس لیے کہتے ہیں، عید کے معنی بار بار لوٹنا، یعنی عید تو قیامت تک بار بار آتی رہے گی، لیکن اس کے منانے والے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ گزشتہ ہم نے رمضان کے مہینے میں دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہمارے درمیان میں موجود تھے، آج وہ موجود نہیں ہے۔ تو میرے پیاروں، ہمیں بھی نہیں معلوم کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے یا آئندہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لینا چاہیے، اللہ ہمیں بار بار رمضان کا مہینہ نصیب فرمانا، اور اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہے تو اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکات اور ثمرات کو عطا فرما دینا، رمضان کی برکات سے اور رمضان کے ثمرات سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ تو میرے پیاروں، وقت تو گزرنے والی چیزیں ہیں، جنہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، ان کے بھی دن گزر گئے، جنہوں نے کچھ نہیں کیا بولو ان کے بھی دن گزر گئے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ مکمل ہونے کو ہے، اسی طرح ایک نہ ایک دن ہماری زندگی بھی بولو مکمل ہو جائے گی۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں سن لو میرے پیاروں، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں۔ جب بھی ہمارے نبی کا نام آوے تو محبت سے کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر محبت کے ساتھ درود پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اور درود شریف ایک بہت بڑا تعویذ، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، اس سے بڑا کوئی علاج نہیں، اس سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں تم اپنے کاروبار کی تنگی کے معاملے میں پریشان ہو، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لو، اللہ اپنے فضل و کرم سے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما دے گا۔ ہمارے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا، میرے امتی قرض میں ڈوب چکے ہو، قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ سے دعائیں کرتے چلے جاؤ، کوشش کرتے چلے جاؤ، اور میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لو، اللہ پہاڑوں سے بھی بڑے بڑے قرض سے نجات نصیب فرما دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میرے امتی تیرے گھر میں جوان بیٹا ہے، جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ نیک سالے جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرما دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میرا امتی تو دوائیاں کھا کھا کر پریشان ہو چکا ہے، تعویذ والے باپو کے دھکے کھا کھا کر تھک چکا ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ تجھے اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ نصیب فرما دے گا۔ تو درود شریف تو بہت بڑا خزانہ ہے، اور آپ علماء سے پوچھو، ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس کی نماز بولو قبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے، حج کیا قبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے، عمرہ کیا قبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے، صدقات و خیرات کیا قبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، چاہے دل سے پڑھو، چاہے بغیر دل کے پڑھو، چاہے اخلاص سے پڑھو، چاہے ریاکاری سے پڑھو، درود شریف اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں منظور ہوتا ہے۔ بولو کون کون مکہ مدینے کا سفر کرنا چاہتا ہے؟ ارے ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہمارے دل کی یہ تمنا ہے، اے اللہ ایک مرتبہ ضرور ہمیں مدینہ منورہ پہنچا دینا، اے اللہ ہمیں مکۃ المکرمہ کی حاضری نصیب فرما دینا۔ روزانہ جو آدمی 313 مرتبہ، بولو کتنی مرتبہ؟ کوئی مشکل کام ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہتر درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ رب العالمین 3
3 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाएगा। सबसे बड़ा इनाम अल्लाह पाक बहुत जल्द मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब पैदा फरमा देगा। अल्लाह माल का बोलो मोहताज, हमने कई मालदारों को देखा है जिनके पास हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपये थे, लेकिन वो मक्का मदीने का सफ़र बोलो न कर सके। और कई गरीबों को हमने ऐसा देखा है जिनके पास है कुछ भी नहीं, बस अपनी मेहनत और मजदूरी के साथ खाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक इन्हें बार बार मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी अता फरमाता है। तो सबसे पहला इनाम अल्लाह बहुत जल्द मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब पैदा फरमा देगा। दूसरा बड़ा इनाम, जब भी हम हमारे नबी की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे दिल में हमारे नबी की सच्ची मोहब्बत है, सच्चा प्यार है। अगरचे हम नमाज में कमज़ोर हैं, रमज़ान के रोज़े रखने में कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे नबी के बारे में कोई बकवास करे तो ये हम बर्दाश्त बोलो कर सकते नहीं है। हम भड़क जाते हैं कि मेरे नबी की शान के ख़िलाफ़ कोई बोलना नहीं चाहिए, मेरे नबी के बारे में कोई बकवास नहीं कर सकता है, इसलिए कि जिसकी बुलंदी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद आसमानों पर बयान की हो और जिसकी शान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद आसमानों पर बुलंद किया हो, उसकी शान को बोलो कोई घटा सकता है? हम सबका ये अक़ीदा होना चाहिए, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक बोलो कौन? जिसके बारे में अल्लाह इज़्ज़त का फ़ैसला कर दे, व तुइज़्ज़ु मन तशा, पूरी दुनिया मिलकर उसे जलील करना चाहे बोलो नहीं कर सकती है। व तुज़िल्लु मन तशा, और अल्लाह जिसके बारे में ज़िल्लत का फ़ैसला कर दे, पूरी दुनिया मिलकर उसे इज़्ज़त देना चाहे नहीं दे सकती है। तो मेरे प्यारो, एक आम आदमी को जलील करना बोलो हम सब के बस की बात नहीं है, इसलिए कि इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक कौन? तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई बकवास करे तो हमारे नबी का मर्तबा तो और ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम सब के दिल की ये तमन्ना होती है कि अल्लाह हमें हमारे नबी का दीदार करवा दे, हमारे नबी कैसे थे हम देख ले। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक बहुत जल्द हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमा देगा। और तीसरा बड़ा इनाम फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी जिनसे आदमी कब्र के हवाले हो जाता है, मौत हो जाती है, जैसे कैंसर की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी और भी बड़ी बड़ी बीमारी जो जानलेवा बीमारियां हैं, उन तमाम बीमारियों से अल्लाह पाक उसे महफूज फरमाएगा। और उलमा ने लिखा है कि जिस आदमी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में न रहता हो, वो मेरे महबूब पर कसरत से दुरूद पाक का एहतमाम करे, अल्लाह पाक उसे शिफाए कामिल अता फरमाएगा। तो बोलो, जब भी हमारे नबी का नाम आवे तो क्या कहना चाहिए? कितनी मरतबा रोज़ाना पढ़ोगे? 313 मरतबा। और 3 बड़े बड़े इनाम को, और सबसे बड़ा इनाम हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हो जाएंगे, इसलिए कि हम दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ेंगे, हमारे नबी की मोहब्बत बोलो हमारे दिल में पैदा हो जाएगी। और जब हमारे नबी की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी तो नबी की बताई हुई हर बात पर अमल करना हम सब के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए उलमा ने फरमाया 3 चीज़ों का आपस में बड़ा ताल्लुक है। नंबर 1, शान मुस्तफ़ा। जब हमें हमारे नबी का मकाम समझ में आए कि अल्लाह ने हमारे नबी को कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया था, हमारे नबी के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, पूरी कायनात को बनाया, और हमारे नबी अगर इस दुनिया में ना आते तो बोलो ये कायनात न सजती। ये पूरी कायनात का वजूद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। सबसे पहले हमें हमारे नबी का मकाम समझ में आना चाहिए। जब मकाम समझ में आ जाएगा तो मोहब्बत दिल में आ जाएगी, और मोहब्बत दिल में आएगी तो इताअत करना आसान हो जाएगा। हमने नमाज़ों को रमज़ान के साथ ख़ास किया, नमाज़ों को जुमा के साथ ख़ास किया। जब हमारे नबी की मोहब्बत दिल में होगी तो मेरे प्यारों फिर हम नमाज़ों को जुमा के साथ बोलो ख़ास नहीं करेंगे, रमज़ान के साथ ख़ास नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा पढ़ते रहेंगे। बस 5-10 मिनट में बहुत लोग थक गए, घड़ी देख रहे, भाई आपको खिला कर भेजेंगे इंशाल्लाह, फ़िक्र न करे। और ये 23वीं रात ऐसे भी ताक रात है, जागने की रात है, और अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए। बातें तो हम बहुत सी मरतबा सुनते हैं, कभी कभी कोई घड़ी ऐसी होती है जो हिदायत के लिए होती है, और कोई बात अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दे और उससे हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। तो अब थक न जाओ, परेशान न हो जाओ। भूख ज़्यादा लगी है, वरना आपने वो सुना होगा कि एक मौलाना साहब थे,
اب وہ بیان بہت لمبا لمبا کرے، اور لمبے بیانوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے مول صاحب، کسی کے پاس اتنی فرصت بھی نہیں ہے، سب آئی ایم ویری بیزی والے معاملہ ہے، اور ہر کوئی آدمی اپنی زندگی میں مصروف ہے، اور لمبے لمبے بیانوں کی بولو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک مولانا کا مزاج تھا 3 4 گھنٹے کا بیان۔ اب 3 4 گھنٹے کون بیان سنے گا؟ اور عادت کیسی تھی؟ آنکھ بند کر دینے کی، جب بھی بیان شروع کرے آنکھ بند کر دے، تو کون گھڑی دیکھتا ہے، کون پیچھے دیکھتا ہے، کون آگے دیکھتا ہے، کسی کی بولو کوئی پرواہ نہیں۔ اب 3 4 گھنٹے کے بعد کسی جگہ پر چلے گئے بیان کرنے کے لیے، اور عادت یہی تھی کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا بیان کرنا۔ 3 4 گھنٹے بعد جب آنکھ کھولی، مجمع میں کوئی نظر ہی نہیں آتا، سارے غائب۔ اب ہمارا ایک آدمی، یہ کس کے گھر کی کرسی ہے؟ آصف بھائی، وہ آصف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آصف بھائی بیٹھے ہوئے، کہا آصف بھائی تو نے پورے محلے کی عزت بچا لی، 4 4 گھنٹے تک میں نے بیان کیا، 3 4 گھنٹے تک بولتا رہا، لیکن کوئی میرے بیان کو سننے کے لیے تیار نہیں، اور تو صرف اکیلا ایک آدمی ہے کہ جو میرے بیان میں بیٹھا ہے۔ کہا مولانا تمہارے بیان سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ کرسی وہ میرے گھر کی کرسی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ہنستا رکھے، اضحک اللہ سنک۔ تو میرے پیارو، جب بھی مسجد میں آؤ توجہ کے ساتھ بیٹھو، اس نظریے سے مت آؤ کہ کب میں مسجد سے بھاگ جاؤں۔ یہ ہم اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں، اس وقت ہم بیٹھے ہیں اللہ کے لیے محبت میں آپس میں جمع ہونا۔ کل قیامت میں اللہ رب العالمین فرماتے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے وہ امتی جو آپس میں محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اللہ کو یاد کرتے ہوں گے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنتے ہوں گے، کل قیامت میں ان کو موتیوں کے منبر پر بٹھایا گیا ہوگا اور ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے۔ تو میرے پیارو، یہ ہم اللہ کے گھر میں کچھ تھوڑا بہت وقت دیں گے تو یہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے قریب وقت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت کے موافق دن ایک روشنی کے، یعنی ایک روشنی سلگتی ہے، جلتی ہے، فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ اور بولو ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ابھی ایک جمعہ آتا نہیں، فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان کا مہینہ مکمل ہوا نہیں تھا، فوراً دوسرا رمضان کا مہینہ آ گیا، اور دوسرا رمضان کا مہینہ بھی مکمل ہونے کو ہے۔ تو وقت بولو گزرنے والی چیز ہے، وقت باقی رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہم سب دنیا کی زندگی میں اللہ سے بھلائی چاہتے، بولو بھلائی مانگنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور ہم سب کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم جیسا چاہتے ہیں ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے۔ میں اپنی اولاد کو جیسا چاہتا ہوں اللہ میری اولاد کو ویسا ہی بنا دیوے۔ میں اپنے کاروبار میں جیسی برکت چاہتا ہوں اللہ میرے کاروبار میں ایسی برکت نازل فرما دیوے۔ میں اپنے محلے والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جیسا چاہتا ہوں ویسے ہی وہ میرے لیے بن جائے۔ حدیث قدسی میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، میرے بندو تم کچھ چاہتے ہو میں کچھ چاہتا ہوں۔ بولو ہم کچھ چاہتے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کچھ چاہتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے فرماتے، میرے بندو تم کچھ چاہتے ہو میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم کچھ چاہتے ہو میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تم وہ کر کے دیکھو جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ تو بولو ہمارا اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہم 5 وقت کی نماز کے پابند بن جائے؟ ہمارا اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے گھر یعنی مسجد کو آباد کرنے والے بن جائے؟ دن رات میں اللہ پاک نے ہمیں 24 گھنٹے عطا فرمائے، بولو زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں، اور 24 گھنٹے میں صرف 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اللہ نے مانگا کہ میرے بندوں صرف 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مجھے دے دو، باقی 22.5 گھنٹے اپنے کام میں بزی رہو، کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح، حلال کمائی میں محنت بھی کرو، اپنی بیوی بچوں کو وقت بھی دو، آرام بھی کرو۔ حالانکہ پیدا کرنے والا اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ 22.5 گھنٹے میری عبادت کرو، 1.5 گھنٹے اپنے کام میں بزی رہو، لیکن اس رب نے ہم پر کیسا کرم کا معاملہ فرمایا، کیسا رحم کا معاملہ فرمایا کہ
نہیں میرے بندو، میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، صرف 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ فارغ کر لو اور 1.5 گھنٹہ میرے سامنے میرے گھر میں آ کر جھک جاؤ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، بولو کس کے سامنے جھکنا چاہیے، سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ جو بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی، اللہ رب العالمین تمام مخلوق کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے، ہمارا دکان کا کوئی نوکر ہے یا ہمارا بیٹا ہے، ہم اسے بار بار بلائے بیٹا ادھر آ جاؤ، وہ ہماری بات نہیں مانتا، بولو باپ ہونے کے ناطے بھی اسے غصہ ضرور آ جاتا ہے۔ دکان کا کوئی نوکر ہے، ہم اسے بار بار کسی کام کو کہے اور وہ ہماری بات نہ مانے تو بولو غصہ آتا کہ نہیں آتا ہے؟ ہم کبھی کبھی تو ہوتا ہے ایسا وارننگ دے کر پھر اسے روانہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو وہ پیدا کرنے والے اللہ کی طرف سے دین میں 5 مرتبہ یہ آواز دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور فجر کی نماز میں تو کتنے بہترین انداز میں پکارا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب ہم روزانہ اس آواز کو سنتے ہوئے بھی ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہو تو پھر زندگی میں خوشی آئے گی یا زندگی میں پریشانی آئے گی؟ زندگی میں راحت ملے گی یا زندگی میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جو آدمی اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ رب العالمین تمام مخلوق کو اس کے سامنے جھکائے گا، اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا پھر اسے ہر ایک کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو میرے پیاروں، مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، بیٹھنے والے احباب یہ بات طے کریں گے کہ نمازوں کا ہم ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہے، رمضان کا مہینہ جانے کے بعد اللہ کا گھر آباد رہے گا، کہو انشاءاللہ، ہم ویران نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور حدیث شریف میں فرمایا مسجدیں دعائیں بھی کرتی ہے، مسجدیں بد دعائیں بھی دیتی ہیں۔ یہ عالیشان مسجد کا بنا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو نمازوں سے آباد کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے بہترین اوقات میں بہترین اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جب کسی سے اللہ رب العالمین نفرت کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب کوئی آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، جو آدمی اللہ کی نظروں سے گر جائے، بولو وہ لوگوں میں کبھی بھی بڑا بن سکتا نہیں ہے، اللہ پاک اسے نیک اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ پاک روزی روٹی کو نہیں چھینتے ہیں، ارے روزی روٹی تو اللہ پاک اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ اور ترمذی شریف میں حدیث موجود، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی وقت، دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پاک اپنے نہ ماننے والوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پہنچاتا۔ تو اللہ ناراض ہوتا ہے تو روزی روٹی نہیں چھینی جاتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو نیک اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں، پھر اسے اپنے گھر میں بولو آنے نہیں دیتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے بولو؟ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے بولو؟ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ بھی اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جنات کی پریشانی، جادو کی پریشانی۔ ہاں، آپ علماء سے پوچھو، جنات کا تذکرہ 29ویں پارے میں کل پرسوں صورت پڑھی ہوگی جس میں پورا جنات کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جنات کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ جنات انسان کو پریشان کر سکتے ہیں، اس کا بولو کوئی انکار کر سکتا نہیں ہے۔ جادو کے اثرات بھی ہوتے ہیں، جادو بھی ہوتا ہے، لیکن ہم سب کا عقیدہ کرنے دھرنے والی ذات بولو کس کی؟ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ فرماتے سن لو، صرف جنات اور جادو تمہیں پریشان نہیں کرتے ہیں، جناتوں کے پاس ویسی فرصت نہیں ہے، اور جادوگر کوئی اللہ سے بڑے ہوئے نہیں ہے۔ ویسے جادو کے اثرات ہوتے تو سب دنیا میں اللہ بن جاتے، جس کو جس سے دشمنی ہوتی سب پر جادو کر دیا جاتا، بولو لیکن ایسا ہوتا
نہیں ہے, کرنے دھرنے والا کون؟ ایک اللہ ہی ہے. لیکن اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میرے بندے مجھے بھول جاتے ہیں, دنیا میں ایسے بزی ہوتے ہیں کہ ان کی نظریں کبھی مسجد کی طرف نہیں ہوتی ہیں, کبھی ان کے قدم مسجد کی طرف نہیں اڑتے ہیں, نہ ان کا تعلق قرآن کریم سے ہے, نہ ان کا تعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہے, اخلاق بگڑتے چلے جاتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں, بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں, اپنے معصوم بچوں کو کیسی محبت دینی چاہیے, ان کی کیسی تربیت ہونی چاہیے وہ بھول جاتے ہیں. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم ان کی زندگی کا چین سکون چھین لیتے ہیں. اور جب اللہ کسی کا چین سکون چھین لے, دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کا کوئی باپو اسے چین سکون بولو دے سکتا نہیں ہے. اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت, شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے. اور یہ ایمان بولو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. میرے پیارو, اللہ نے ہم پر بڑا احسان کا معاملہ فرمایا, کرم کا معاملہ فرمایا, ایمان جیسی عظیم دولت سے ہمیں مالا مال فرما دیا. ہم اپنی مرضی سے بولو مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے, اللہ نے ہم پر فضل کا معاملہ فرمایا ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت, اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی نہیں ہے. لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے. اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں, چاہے اس وقت اللہ کے دین کی باتیں سنتے ہو, نمازوں کا اہتمام کرتے ہو, رمضان کے روزے رکھتے ہو, اللہ نے مال دیا زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہو, صدقات و خیرات کرنے کا اہتمام کرتے ہو, کسی کے ساتھ ہمدردی کا ہمارا معاملہ ہو, ہمارے اخلاق درست ہم بنانے کی کوشش کرتے ہو, دنیا کی زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں تمام کے تمام نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے, جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہ جائے. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ اکرام کا لمبا چوڑا مجمع موجود. ہمارے نبی نے صحابہ اکرام سے فرمایا میرے صحابہ اکرام بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلم. ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اکرام نیک اعمال میں جلدی کرو, یہ نہ سوچو کہ فلانی عمر میں نمازی بن جاؤں گا, فلانی عمر میں سود کا کاروبار چھوڑ دوں گا, فلانی عمر میں کسی کو دھوکہ دینا چھوڑ دوں گا, فلانی عمر میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا, فلانی عمر میں غیبت کرنا چھوڑ دوں گا, فلانی عمر میں آنکھوں کی خیانت کے گناہ سے اپنے آپ کو روک لوں گا. فرمایا کہ نہیں, تم آئندہ کا کچھ جانتے نہیں ہو کہ ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جائے, اس لیے جتنا ہو سکے نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح نئے نئے فتنے تمہیں دیکھنے کو ملیں گے. بولو ہم نے اپنی زندگی کے 2 رمضان ایسے دیکھے کہ نہیں دیکھے کہ ہم مسجد میں آنا چاہتے تھے, اس کے باوجود بھی بولو آ نہیں سکتے تھے, مسجد کا دیدار کرنا چاہتے تھے, اس کے باوجود بھی مسجد کا دیدار کر سکتے نہیں تھے, مسجدوں کو تالے لگائے گئے تھے. تو بولو مسجد تو اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں کسی کی چلتی نہیں ہے, تو مسجدوں کے دروازے بند کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہو سکتا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کی ہم قدر کر لیں. اللہ نے ابھی موقع دیا ہے, صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, ہم رکوع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, سجدہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. ورنہ میں نے بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا بھی ہے, انہیں آخری عمر میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے پوری زندگی نماز نہ پڑھی, پھر وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں, نہ رکوع صحیح کر سکتے ہیں, نہ قاعدے میں صحیح بیٹھ سکتے ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلما. اور ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کے اعمال اتنے بگڑتے چلے جائیں گے, نہ انہیں حرام کی پرواہ ہوگی, نہ انہیں ناجائز کی پرواہ ہوگی, نہ انہیں کسی پر ظلم کرتے ہوئے کبھی بھی وہ سوچتے نہیں ہوں گے کہ ایک مرتبہ مظلوم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے تو میری دنیا بھی اجڑ جائے گی, میری آخرت بھی اجڑ جائے گی. یعنی میری امت کے اعمال اتنے بگڑیں گے, حال یہ ہوگا یصبح الرجل مؤمن او یمسی کافر, صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا, اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا.
اور میرے پیارو ہمارے نبی کی باتیں بولو غلط ہو سکتی۔ اب آخری ایک بات، کون کون مرتے وقت کلمہ چاہتا ہے؟ بولو چاہتے، ہر کوئی چاہتے، عزت والی موت مرنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ سے عافیت والی موت مانگیں گے جب بھی اللہ ہمارے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہو، عزت والی موت، عافیت والی موت، کلمے والی موت، تیری رضا والی موت۔ حدیث شریف میں ایک بات تو یہ بھی بیان فرمائی کہ میرا کوئی امتی اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ تو کنجوسوں کے لیے ہے، اللہ کی راہ میں نفلی صدقے کا یعنی للہ رقم سے خیرات کرنے کا، للہ رقم سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اسے اچانک کی موت سے حفاظت فرمائیں گے، اس کی اور ذلت والی موت سے حفاظت فرمائیں گے، کلمے والی ایمان والی موت نصیب فرمائیں گے۔ لیکن ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جس کا آخری وقت ہے، جس نے اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کیا ہے، آج سے طے کر کے جاؤ میرے پیارو، رمضان کا مہینہ جانے کے بعد ہم مسجدوں کو چھوڑ نہیں دیں گے، جہاں بھی اللہ نے موقع دیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ اکیلے نماز نہیں پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکتیں بڑی زبردست آپ کو نظر آئے گی۔ آپ 40 دن تک نماز پڑھ کر دیکھیں جماعت کے ساتھ، اللہ پاک دلوں میں سکون و اطمینان بھر دیں گے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ، ہم روزی کے معاملے میں مارے پھرتے ہیں، اللہ بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کیا، رمضان والا نہیں، جمعہ والا نہیں، عید والا نہیں، پوری زندگی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا رہا، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت شیطان کو اس سے دور کر دیں گے اور اسے کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی روح کو قبضہ کریں گے۔ تاج سے ہم سب طے کرتے، کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام ضرور کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اپنے دل کو مخلوق کی دشمنی سے پاک اور صاف کر لیں گے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو، اپنی زندگی میں 2 کام کر لو۔ جس نے اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے، دنیا میں اس سے اچھا انسان اللہ کے نزدیک کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے بارے میں اچھا بول نہیں بول سکتے ہو تو اس کے بارے میں برا بول بھی نہ بولو، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کر سکتے ہو تو اس کے بارے میں برائی کا معاملہ نہ کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور آسمان پر اللہ رب العالمین جواب بھی دیتے ہیں۔ استغفر اللہ کے معنی، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ فرماتے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ دنیا میں ہم کبھی کبھی کسی سے معافی مانگتے ہیں تو کچھ لوگ معافی کا تانا بھی دے دیتے ہیں، ارے تمہیں معاف کرنے جیسا تو تھا نہیں، لیکن تم معافی مانگنے آئے ہو تو تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں تو ایسا معاف کر دیتا ہوں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے بندے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ ہمیں ایسا پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ ساری زندگی ہماری گناہوں میں گزر جائے، نافرمانیوں میں گزر جائے، اللہ چاہے تو معاف کر لے، اللہ چاہے تو اس کی پکڑ کر لے، یا اللہ چاہے تو اس کی سزا کو آخرت پر موقوف کر دے۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور ملتی ہیں، توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو رلایا ہو، ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہو، دنیا میں اسے مرنے سے پہلے ضرور سزا ملتی ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے دل کو راحت پہنچائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ماں باپ کے بھی فرما بردار بنیں گے، اللہ کے بھی فرما بردار بنیں گے۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، گھر میں رہنے والی کمزور عورت جو ہمارے سامنے کچھ بول نہیں سکتی ہے، ہمارے گھر میں رہنے والے ملازم جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، غربت کی وجہ سے ہماری گالیاں بھی سنتے ہیں، ہمارا برا سلوک بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ان کے دل سے آہ نکل گئی، میں قسم کھا لوں تو شاید غلط نہیں، ہماری دنیا تو آخرت تو اجڑ ہی جاتی ہے، لیکن دنیا بھی اجڑنے میں بولو دیر ہوتی، کبھی کبھی اللہ پاک ان کی وجہ سے ہمیں روزی دیتا ہے۔ اس لیے ماں تحتوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور حدیث شریف میں لکھا ہے جو اپنے ماں تحتوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا، اللہ پاک اسے کلمے والی، ایمان والی، عافیت والی موت نصیب فرمائیں گے۔ تو آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے، کہو انشاءاللہ
5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے، رمضان کا مہینہ جانے کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں آتا ہے مولانا صاحب کے پاس آ کر سیکھو، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، ہر کام سے آسان کام قرآن کریم کا سیکھنا ہے۔ بڑی بڑی عمر میں بھی لوگ قرآن کریم کو سیکھ لیتے ہیں، اور سیکھنے والوں کے لیے اللہ پاک نے آسان کر دیا ہے۔ جو روزانہ 3 آیتوں کو سیکھ لے، 6 سال میں وہ مکمل قرآن کریم کو سیکھ لیتا ہے، اور 6 آیتوں کو سیکھ لے 3 سال میں وہ قرآن کریم کو مکمل سیکھ سکتا ہے۔ تو قرآن کریم سیکھنا بولو کوئی مشکل مسئلہ، اتنا ضرور سیکھ لینا چاہیے جتنا قرآن ہم نماز میں پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جتنا قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اب آپ کو بھوک بھی لگ گئی، بہت سی مرتبہ گھڑی دیکھی جاتی ہے، اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے زندگی میں موقع دیا تو پھر بھی ملتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن سب ہم اپنے دل کو پاک صاف کر لیں گے۔ کہو انشاءاللہ، آج اٹھیں گے پاک صاف اگر اٹھیں گے انشاءاللہ دل کلیئر ہو جائے گا، ہمارے دل میں مخلوق کی دشمنی نہیں رہے گی، تو اللہ پاک اپنی محبت دلوں میں بھر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے دل میں اللہ کی بھی محبت داخل فرمائے، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت داخل فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حافظ صاحب کریں۔